یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا اور ہمیں کل کے گناہوں کے عوض ہلاک نہ کر ڈالا۔ میرے مولا، ہمارا آج کا دن کل کے دن سے بہتر کر دینا، آمین۔ السلام علیکم۔ آج ہم کیلنڈر کے ایک خاص دن 27 ستمبر پر بات کر رہی ہے۔ جی وعلیکم السلام۔ 27 ستمبر، دیکھتے ہیں اس دن میں کیا خاص ہے۔ ہمارے ذرائع حسب معمول اردو اور انگریزی ویکیپیڈیا مضامین ہے، اور مقصد یہ ہے کہ ان میں سے اہم باتیں نکالیں۔ بالکل، اکثر ہم تاریخ کو بڑے ادوار میں دیکھتے ہیں، لیکن ایک ایک دن بھی تو اہم ہوتا ہے۔ جی ہاں، ویسے ایک دلچسپ بات، گوگل اسی دن کو اپنی سالگرہ مانتا ہے۔ اچھا، یہ تو مجھے نہیں معلوم تھا۔ یہ تو ٹیکنالوجی کی دنیا کی بڑی خبر ہے۔ ہاں نا، تو یہ ان کئی پہلوؤں میں سے ایک ہیں جن پر آج بات ہوگی۔ ٹھیک ہے، چلیں دیکھتے ہیں پھر۔ ضرور۔ تو تاریخ میں پیچھے چلتے ہیں، بہت پیچھے۔ 1066 ولیم فاتح، ولیم دا کانکرر، جی وہ اپنی فوج کے ساتھ انگلینڈ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ یہ بظاہر ایک فوجی قدم تھا۔ بظاہر فوجی قدم، لیکن اس کے اثرات، اوہ ہو۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک حملہ نہیں تھا۔ صحیح۔ اس نے تو انگلینڈ کی تاریخ، زبان، کلچر سب کچھ بدل دیا۔ اینگلو سیکسن دور ختم، ایک نیا نظام شروع۔ مطلب چھوٹے واقعات کے بڑے نتائج۔ بالکل، یہ واقعہ یہی یاد دلاتا ہے۔ اچھا، اب صدیوں کا سفر کرتے ہیں۔ 1821 میکسیکو کی آزادی۔ جی ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اسی دن حتمی اعلان ہوا جب شاہی فوج نے ہتھیار ڈالے اور باغی فوج شہر میں داخل ہوئی۔ یقیناً، اور اگر ہم اسے بڑے تناظر میں دیکھیں نا، جی، تو یہ صرف اسپین سے علیحدگی نہیں تھی۔ یہ پورے لاطینی امریکہ میں نو آبادیاتی نظام کے خلاف جو لہر چل رہی تھی اس کا حصہ تھا۔ یعنی آزادی کی ایک بڑی علامت۔ آزادی اور خود مختاری کی۔ اور یہ موضوع آپ دیکھیں گی 27 ستمبر کی تاریخ میں بار بار آئے گا۔ اچھا، آزادی کے ساتھ ساتھ انسانی ترقی۔ 1825 دنیا کی پہلی عوامی بھاپ انجن والی ریلوے۔ ہاں، اسٹاکٹن اینڈ ڈارلنگٹن ریلوے، یہ تو صنعتی انقلاب کا ایک سنگ میل تھا۔ جی، یہ واقعی انقلابی قدم تھا۔ اس نے صرف سامان نہیں، مسافروں کو بھی۔ جی، پہلی بار عام مسافر بھاپ سے چلے۔ فاصلے کم، تجارت زیادہ، رابطے نئے، ٹیکنالوجی کی طاقت تھی یہ۔ اور اس کا آغاز 27 سپٹمبر کو ہوا۔ جی بالکل۔ اچھا، ٹیکنالوجی سے اب ذرا ماحول کی طرف آتے ہیں۔ 1962 ایک کتاب آئی جس نے ہلچل مچا دی۔ ریچل کارسن کی خاموش بہار۔ سائلنٹ سپرنگ۔ جی، اس نے کیڑے مار دواؤں مطلب پیسٹی-سائیڈز کے خطرات بتائے۔ یہ صرف کتاب نہیں تھی، یہ ایک سماجی دھماکہ تھا۔ کارسن نے سائنس کو عام زبان میں سمجھایا کہ DDT جیسے کیمیکل کتنے خطرناک ہیں۔ اس نے عوام کو جگایا، بحث چھیڑی اور پھر قانون بنے، امریکہ میں اور بھی جگہوں پر۔ یعنی ایک اکیلی آواز نے تبدیلی کی راہ ہموار کی۔ بالکل، سائنس، سماج، پالیسی سب کا گٹھ جوڑ۔ اچھا، 20ویں صدی میں ہی رہتے ہیں۔ 1940 دنیا جنگ میں گھری ہوئی تھی۔ جی، دوسری جنگ عظیم۔ جرمنی، جاپان اور اٹلی نے برلن میں سرپریقی معاہدہ ٹرائیپارٹائٹ پیکٹ پر دستخط کیے۔ یہ معاہدہ اہم تھا۔ اس نے جنگ کو صحیح معنوں میں عالمی جنگ بنانے میں مدد کی۔ کیسے؟ اس نے ایکسس پاورز کے اتحاد کو رسمی شکل دی اور ایک طرح سے باقی دنیا کو، خصوصاً امریکہ کو چیلنج کیا۔ اس کے جیو پولیٹیکل اثرات بہت گہرے تھے۔ صحیح۔ اچھا، اب پاکستان کی تاریخ سے ایک حوالہ۔ 1992 جی، جان شیر خان۔ جی، اسکواش کے بیتاج بادشاہ۔ انہوں نے جوہانسبرگ میں اسکواش ورلڈ چیمپئن شپ جیتی، پاکستان کا نام روشن کیا۔ جی ہاں، یہ وہ دور تھا جب پاکستان اسکواش پر چھایا ہوا تھا۔ جان شیر خان، جہانگیر خان، یہ فتح صرف ایک ٹورنامنٹ نہیں تھی، یہ عالمی سطح پر پاکستان کی پہچان تھی۔ کھیلوں میں برتری کی علامت۔ بالکل۔ اور تھوڑا آگے آئیں حالیہ تاریخ میں۔ 1996 طالبان نے کابل پر قبضہ کیا۔ جی، ذرائع کے مطابق یہ 27 ستمبر کو ہوا اور امارت اسلامیہ افغانستان قائم ہوئی۔ یہ خطے کے لیے ایک بہت ہی اہم اور دور رس نتائج والا واقعہ تھا۔ یقیناً، یہ افغانستان اور اس کے پڑوسیوں بلکہ عالمی سیاست کے لیے بھی ایک بڑا موڑ تھا۔ اور یہاں ہم واضح کر دیں کہ ہم صرف ذرائع میں جو لکھا ہے وہ غیر جانبداری سے بتا رہے ہیں۔ جی بالکل، کسی سیاسی موقف کی تائید مقصد نہیں۔
یہ واقعات پچھلی کچھ دہائیوں کی پیچیدگیوں کو دکھاتے ہیں۔ بالکل۔ اچھا، اب رخ کرتے ہیں پیدائشوں کا۔ 27 سپٹمبر کو کون کون سی مشہور شخصیات پیدا ہوئیں؟ یہ فہرست بھی کافی دلچسپ ہے۔ سیاست، سائنس، ادب، فنون لطیفہ، ہر شعبے سے۔ مثلاً 1722 میں سیموئل ایڈمز، امریکی انقلاب کے رہنما۔ سیموئل ایڈمز جیسے لوگ تاریخ کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے برطانوی راج کے خلاف عوامی رائے بنائی، آزادی کی تحریک کی بنیاد رکھی۔ اور ان کی پیدائش بھی اسی دن، جس دن بعد میں میکسیکو کی آزادی کا اعلان ہوا۔ جی، یہ آزادی کی جد و جہد کا ایک تسلسل سا لگتا ہے۔ اور یہ دن نوبل انعام جیتنے والوں کے لیے بھی خاص ہے۔ اچھا، کون کون؟ 1871 میں اطالوی ادیبہ گرازیا ڈیلیڈا، ادب میں نوبل انعام جیتنے والی دوسری خاتون۔ واہ۔ پھر 1925 میں ڈاکٹر رابرٹ ایڈورڈز، IVF ٹیکنالوجی یعنی ٹیسٹ ٹیوب بیبی کے بانی، میڈیسن میں نوبل انعام۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے، ایک ہی تاریخ پر اتنے بڑے نام۔ گریزیا ڈیلیڈا نے اپنے ناولوں میں سارڈینیا کی زندگی لکھی، رابرٹ ایڈورڈز نے تو لاکھوں خاندانوں کو خوشی ہوئی۔ اور بھی ہیں نوبل انعام والے۔ 1918 میں مارٹن رائل، فزکس میں۔ 1932 میں اولیور اے ولیمسن، اکنامکس میں۔ کمال ہے۔ اس سے یہ سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی کچھ تاریخیں تخلیقی توانائی سے بھری ہوتی ہیں یا یہ صرف اتفاق ہے؟ کہہ نہیں سکتی۔ خیر، برِ صغیر کی بات کریں، 1907 بھگت سنگھ کی پیدائش، اگرچہ تاریخ پر کچھ بحث ہے۔ جی، بھگت سنگھ ہندوستان کی آزادی کی جدوجہد کے ایک بہت بااثر اور متنازع بھی کردار۔ ان کی میراث پر آج بھی بات ہوتی ہے۔ پاکستان سے 1945 میں چودھری اعتزاز احسن، معروف وکیل اور سیاستدان۔ جی چودھری صاحب، پاکستان کی قانونی اور سیاسی تاریخ کا اہم حصہ ہیں۔ یہ مثالیں دکھاتی ہیں کہ ایک ہی دن پیدا ہونے والے لوگ کیسے اپنے معاشروں پر اثر ڈالتے ہیں۔ اور تفریح کی دنیا سے بھی کچھ نام ہیں۔ گوینتھ پیلٹرو، فرانسسکو ٹوٹی، برینڈن میک کالم، لل وین، ایورل للی وین، سیمونا ہالیپ۔ درست ہے۔ اور 2002 میں اداکارہ جینا اورٹیگا، جو آج کل کافی مقبول ہیں۔ جی، یہ یاد دلاتا ہے کہ تاریخ صرف ماضی نہیں، یہ حال میں بننے والی پاپ کلچر سے بھی جڑی ہے۔ بالکل۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں ان شخصیات کی جو 27 سپٹمبر کو ہم سے جدا ہوئیں، وفاتیں۔ 1833 میں ہندوستان کے عظیم مصلح راجہ رام موہن رائے، انہیں ہندوستانی نشاط الثانیہ کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ راجہ رام موہن رائے کا کام سماجی تبدیلی کی بڑی مثال ہے۔ ستی کے خلاف مہم، تعلیم کا فروغ، مذہبی اصلاحات، بہت کام کیا انہوں نے۔ ان کی وفات ایک عہد کا خاتمہ تھا، لیکن ان کے خیالات زندہ رہے۔ فنون لطیفہ کے لیے بھی یہ دن اہم ہے۔ 1917 میں مشہور فرانسیسی مصور ایڈگر ڈیگاس، جی، امپریشنسٹ تحریک سے وابستہ تھے، لیکن ان کا انداز اپنا تھا، خاص طور پر بیلے ڈانسرز کی پینٹنگز۔ جی ہاں۔ روشنی، حرکت، انسانی شکل، کمال کی مصوری تھی۔ ان کی وفات سے فن کی دنیا میں ایک خلا پیدا ہوا۔ پاکستان کی سیاست میں نوابزادہ نصر اللہ خان، جنہیں بابائے جمہوریت کہتے تھے، 2003 میں اسی تاریخ کو وفات پا گئے۔ نوابزادہ صاحب نے اپنی ساری زندگی جمہوریت کی بحالی اور سیاسی اتحاد کے لیے وقف کی۔ وہ مذاکرات کی سیاست کے قائل تھے، ان کا کردار اہم تھا۔ میوزک کی دنیا میں 1986 میں میٹالکا بینڈ کے باسسٹ کلف برٹن ایک حادثے میں ہلاک ہوئے۔ جی، کلف برٹن کی موت ٹریش میٹل کے شائقین کے لیے بڑا صدمہ تھا۔ وہ بہت بااثر موسیقار سمجھے جاتے تھے۔ اور بالکل حال ہی میں 2023 میں اداکار مائیکل گیمبن، ہیری پوٹر فلموں والے ڈمبلڈور۔ اوہ ہاں۔ اور 2024 میں لیجنڈری اداکارہ میگی اسمتھ بھی ایک ہی تاریخ۔ جی، اور ذرائع نے 2024 میں ہی حزب اللہ کے رہنما حسن نصر اللہ کی ہلاکت کی خبر بھی اسی دن دی۔ یہ حالیہ وفاتیں یاد دلاتی ہیں کہ تاریخ کا پہیہ چلتا رہتا ہے۔ گیمبن اور میگی اسمتھ اپنی اداکاری کی وجہ سے یاد رہیں گے۔ حسن نصر اللہ، جن کی موت کی خبریں آئیں، وہ مشرق وسطی کی سیاست میں ایک انتہائی اہم اور متنازع شخصیت تھے۔ ان کی عدم موجودگی کے اثرات ہوں گے۔ اور پھر ہم صرف ذرائع سے میلی معلومات بیان کر رہی ہیں؟ بالکل، غیر جانبداری اہم ہے۔ اچھا جی، اب آخر میں 27 ستمبر سے جڑے کچھ تہوار اور تعطیلات۔ جی، جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا، میکسیکو میں یہ قومی آزادی کی تکمیل کا دن ہے،
Consumación de la Independencia. یہ میکسیکو کے لیے قومی فخر کا دن ہے، ان کی طویل جدوجہد کے اختتام کی علامت۔ اور ہاں، گوگل کی سرکاری سالگرہ۔ جی، یہ دلچسپ ہے کہ انہوں نے یہی تاریخ کیوں چنی؟ شاید کوئی ریکارڈ ہو سرچ کا یا بس مارکیٹنگ؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ دن ڈیجیٹل دور کی علامت بھی ہے۔ صحیح۔ بین الاقوامی سطح پر یہ عالمی یوم سیاحت بھی ہے، ورلڈ ٹورزم ڈے۔ جی، عالمی یوم سیاحت اہم ہے۔ یہ سیاحت کی سماجی، ثقافتی، معاشی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، کلچرز کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ پولینڈ میں یہ دن پولش خفیہ ریاست کی یاد میں ہے، دوسری جنگ عظیم میں نازی قبضے کے خلاف مزاحمت کی علامت۔ یہ دن پولش عوام کی ہمت کو سلام پیش کرتا ہے، مشکل حالات میں بھی انہوں نے آزادی کے تصور کو زندہ رکھا۔ ایتھوپیا اور ایریٹریا کے آرتھوڈاکس مسیحی اس دن مسکل کا تہوار مناتے ہیں۔ جی، مسکل، سچے صلیب کی دریافت کی یاد میں یہ بہت رنگا رنگ تہوار ہوتا ہے، بڑے الاؤ، گیت، روایتی لباس۔ یعنی صرف مذہبی نہیں، ثقافتی بھی ہے۔ بالکل، یہ ایتھوپیا کی گہری ثقافتی جڑوں کو دکھاتا ہے، تاریخ و ثقافت کیسے جڑے ہوئے ہیں۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ 27 سپٹمبر کا یہ جائزہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ایک عام سا دن بھی تاریخ کے کتنے رنگ سمیٹے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، ولیم فاتح کی روانگی سے گوگل کی سالگرہ تک، میکسیکو کی آزادی سے خاموش بہار تک، نوبل انعام یافتگان کی پیدائش سے عظیم رہنماؤں کی وفات تک، بہت کچھ ہے اس ایک دن میں۔ یقیناً، اور اگر ان الگ الگ واقعات کو جوڑیں تو کچھ مشترکہ دھاگے نظر آتے ہیں، جیسے آزادی اور حقوق کی جدوجہد، صحیح، علم اور ٹیکنالوجی سے ترقی کا سفر، ماحول اور سماج پر ہمارے فیصلوں کے اثرات، اور وہ لوگ جو فن، ثقافت، سیاست میں اپنی چھاپ چھوڑ گئے۔ شاید سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہم اس تاریخ کو یاد کیسے رکھتے ہیں؟ ویکیپیڈیا جیسے ذرائع معلومات تو دیتے ہیں، لیکن کون سی کہانیاں وقت کے ساتھ زیادہ اہم ہو جاتی ہیں اور کیوں؟ یہ سوال شاید ہر نسل اپنے لیے خود طے کرتی ہے۔ یہ واقعی ایک گہری سوچ ہے۔ اس معلوماتی سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔